بہت سے لوگ ہیں خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، سچے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، خدا کی سچی تعلیم کو ماننا چاہتے ہیں۔ کوئی کسی کو بدعتی کہہ رہا ہے، تو کوئی کسی کو جاہل کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو گمراہ کہہ رہا ہے، اور جب بات تو اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے۔ ایمان کے سپر سینے کی حفاظت کرتی ہے، دل کی حفاظت کرتی ہے، قلبی سکون ان لوگوں کے پاس ہے جو ان تمام فرقہ واریت سے آزاد ہو کر خدائے قادر مطلق کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم سب سمراج، میں اور میری ٹیم ایک ویڈیو بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو جو آپ تک پہنچتی ہے، اس کے پیچھے جو میرے ساتھ میری ٹیم ہے وہ بہت زیادہ محنت کرتی ہے، وقت اپنا دیتی ہے، اور بہت سی باتیں ہیں جو میرے ساتھ مل کر کام کرنے والے بھائی ہیں۔ آپ سب ان کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اس لیے آپ سب کی محبت اور ہماری محنت کا اجر یہی ہے کہ آپ خدا کے کلام کی تمام باتوں کو پورے طریقے پر سمجھیں، پورے طریقے سے سنیں۔ اس لیے گزارش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ ایک ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ آج کی ویڈیو ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی جو آج کے دور میں مشکلاتوں سے گزر رہے ہیں، آزمائشوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور کئی دفعہ ایمان ڈگمگاتا ہے۔ دنیا کے حالات دیکھ کر، دنیا کی باتوں کو سن کر کئی خدا پرست ایمانداروں کا ایمان ڈگمگاتا ہے، جو خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن دنیا کی بنائی ہوئی ترتیب میں وہ فٹ نہیں بیٹھتے اور ہمت ہار جاتے ہیں، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو ایمان افروز ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو میرا ایمان ہے کہ ایمان میں ترقی ہوگی اور ایمان مضبوط ہوگا۔ آج کی ویڈیو ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو ایمان میں مضبوط رہ کر خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ جلدی سے ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں۔ آپ خدا کے کلام میں سے آج کی جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے، عنوان ہے، وہ ہے ایمان کی سپر۔ ایمان کی سپر۔ سپر ایک جنگی ہتھیار ہے جس کو استعمال کر کے ایک جنگی مرد اپنے سینے کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو ایماندار ہیں، اگر وہ ایمان کی سپر نہ لگائیں، ایمان کی سپر کے بارے میں استعمال اس کو نہ کریں، نہ جانیں، تو زخمی ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں نے جیسا آپ کے سامنے پہلے یہ بات رکھی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، سچے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، خدا کی سچی تعلیم کو ماننا چاہتے ہیں، لیکن ارد گرد کے
جلتے ہوئے تیر ان کے دلوں پر لگتے ہیں اور ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں سے وہ آئے دن ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کون سا ایمان ہے جو سپر کی طرح ہر ایماندار کی روحانی زندگی کی حفاظت کرتا ہے؟ یہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اگر آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو یہ ساری باتیں آپ جان سکیں گے، سیکھ سکیں گے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، عجلت نہ کیا کریں، جلد بازی سے آپ کچھ نہیں سن سکیں گے، کچھ نہیں سیکھ سکیں گے۔ تو ایک تو وہ ایمان ہے جو مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ مکتبہ فکر کے لوگ ہیں دنیا میں، اس لیے جس بھی مکتبہ فکر کا بندہ دنیا میں ہے وہ اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے اور باقی لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ کسی کو کافر کہہ رہا ہے تو کوئی کسی کو بدعتی کہہ رہا ہے، تو کوئی کسی کو جاہل کہہ رہا ہے، تو کوئی کسی کو گمراہ کہہ رہا ہے، اور جب بات اپنی آتی ہے تو اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے۔ میں اس ایمان کی بات نہیں کروں گا جو انسان نے بنایا ہے۔ انسان کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہو سکتے ہیں، قانون ہو سکتے ہیں، عقائد ہو سکتے ہیں، ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی ایمان دوسرے ایمان کو، دوسرے ایماندار کو بے ایمان نہیں کہتا۔ لیکن آج کا دور سب سے بڑا ایماندار مانا ہی اسے جاتا ہے جو دوسروں کی مخالفت کرے اور دوسروں کو بے ایمان کہے، دوسروں کو کافر کہے، دوسروں کو بدعتی کہے، دوسروں کو جاہل کہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا ایماندار اسے مانا جاتا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان، یہ سپر نہیں ہو سکتا۔ ایسا ایمان ایمان کی سپر نہیں بن سکتا۔ اس وجہ سے پوری دنیا میں لوگ مایوس ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، اور ہر بندہ ڈگمگا رہا ہے۔ ایمان کی سپر سینے کی حفاظت کرتی ہے، دل کی حفاظت کرتی ہے، اطمینان، قلبی سکون ان لوگوں کے پاس ہے جو ان تمام فرقہ واریت سے آزاد ہو کر، سسٹم سے آزاد ہو کر خدائے قادر مطلق کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اس ایمان کی پیروی کرتے ہیں جو خدا بتاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ایمان کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سا ایمان ہے جو ہمارے لیے سپر کا کام کرتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو خدا خود بتائے، جو خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتا ہے۔ میں جلدی سے آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بزرگ پالوس کا خط ہے، افسیوں کے نام، 6 باب 15 آیت سے پڑھوں گا۔ اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو جی۔ تو ایمان کی سپر بزرگ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ ایک سپر کی طرح ہے جو آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، اور شریر کے جلتے ہوئے تیر، یعنی بے دینی کے تیر، گناہ کے تیر، ادھر ادھر کی باتوں کے تیر، لوگوں کی ہوٹنگ کے تیر آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے اگر آپ ایمان میں مضبوط رہیں گے۔ اور وہ ایمان کون سا ہے؟
جو خدا کا کلام بتائے. لیکن اگر ہم اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو ایمان کہیں تو یہ زیادتی ہوگی دوسروں کے ساتھ، کیونکہ ہر انسان آج کے دور میں جو کچھ اس کی نظر میں اچھا ہے وہی کرتا ہے، اور وہی اس کا دین دھرم ہے، وہی اس کا ایمان ہے. اس لیے آج کے دور میں ہر انسان اپنے آپ کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے، اور یہ وہ تیر ہے جس سے ایمانداروں کے دل زخمی ہو جاتے ہیں اور ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، روحانی زندگی مایوسیوں کا شکار ہو جاتی ہے. لوگ خدا کی عبادت سے زیادہ پھر دنیاوی عیش و عشرت کو زیادہ پسند کرتے ہیں. بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی خدا سے محبت ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، کیونکہ ایمان کی سپر نہیں رہی، دل زخمی ہو جاتے ہیں، ایمان ختم ہو جاتا ہے، خدا سے محبت ختم ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً ایماندار سچائی کے راستے پر قائم نہیں رہ سکتا. بزرگ پالوس افسس کی کلیسیا کو قائم رہنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو. قائم رہنا ہے، مصمم ارادے کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ خدا کا کام کرنا ہے، کلام خدا پر عمل کرنا ہے. اور یاد رکھیں، جب آپ خدا کا کام کرتے ہیں، کلام پر عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو چاروں طرف سے شریر کے تیر آپ کو زخمی کرنے کے لیے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. میں ایک عظیم نبی، بزرگ نبی جناب نوح کی بات آپ کے سامنے تھوڑے سے وقت میں رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو ایمان کی سپر کا اندازہ ہو سکے، کیونکہ یہ جو سپر ہے یہ ایک جنگی ہتھیار ہے، جنگ میں لڑنے کے لیے تحفظ ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ جنگی ایمان ہے. بعض لوگ دنیا کے ساتھ مل کر دنیا کی عیش و عشرت میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ جو ایمان کی سپر ہے، یہ ایمان کی سپر لگاتا ہی وہ ہے جو جنگ و جدل کی زندگی گزارتا ہے، جو جنگ و جدل میں خدا کا کام کرتا ہے، کلام کو مانتا ہے اور خدا کے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی خودی سے انکار کر کے دنیا کا ہم شکل نہیں رہتا، دنیا کے سسٹم کا باغی ہو جاتا ہے، دنیا کی ریت و رسموں سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر اسے ایسے ایماندار کو ایک بڑی جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی تو بالکل بزرگ جناب نوح وہ ایسے ہی حالات کا سامنا تھا. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جس طرح سے بزرگ نوح کے دنوں میں ہوا اسی طرح سے ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا. تو آج بھی حالات ایسے ہی ہیں. بزرگ نوح کے دنوں میں ہر ایک شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا اور وہ اپنے طریقے کو ہی درست مانتا تھا، باقی تمام لوگوں کو غلط مانتا تھا. آج بھی آپ کو ہر طرف ایسے ہی لوگ ملیں گے، آزادی پسند لوگ کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو بزرگ نوح نے ایسے حالات میں خدا کا کام کیا، کشتی بنائی، خدا کے حکم کو مانا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ کون سی قوت تھی جس سے وہ قائم رہا؟ ایمان، ایمان کی سپر لگا کر وہ لڑتا رہا اور خدا کا کام کرتا رہا۔ حوالہ پیش خدمت ہے، عبرانیوں 11واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ آمین جی۔ تو ہمیں عبرانیوں کا مصنف یہ سکھاتا ہے کہ بزرگ نوح کے دور میں جب خدا نے بزرگ نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو چاروں طرف دنیا نے، لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس سے نفرت کا اظہار کیا، لوگ اس کو بڑی حد تک امیز باتیں کرتے تھے۔ یہ وہ جلتے ہوئے تیر دن رات جو جناب نوح پر برستے تھے، ان کا سامنا ایمان کی سپر لگا کر وہ کرتے تھے اور مستقل مزاجی سے وہ خدا کا کام کرتے رہے، خدا کے حکم پر قائم رہے، کشتی بناتے رہے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن حالات سے ڈرتے ہیں، دنیا سے ڈرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی سچائی پر چلنا چاہتے ہیں، بائبل کے ایمان کو اپنانا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ڈرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی ڈینومینیشن سے ڈرتے ہوں کیونکہ ان کا ایمان آپ کی سوچ و بچار سے الگ ہے۔ تو نہ ڈریں، ایمان کی سپر لگائیں، خدا کے کلام پر ایمان لائیں، خدا پر ایمان لائیں اور خدا کا کام شروع کریں۔ خدا جو کہتا ہے، بائبل مقدس میں جو لکھا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں، کیونکہ یہی وہ ایمان ہے جو آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو اور بزرگ نوح کی طرح خدا کا کام کرتے رہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آج کے دور میں حق اور سچ کی بات کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے اگر آپ حق اور سچ کی بات کرنا چاہتے ہیں، سچائی سے خدا کا کلام سننا سنانا چاہتے ہیں، سچائی سے خدا کے کام پر دھیان دینا چاہتے ہیں، تو ایمان کی سپر لگا کر بزرگ نوح کی طرح خدا کا کام کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔